السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گونج، اور سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں آج ایک اور دوڑ ہم نے دیکھی ہے، بھاگتے ہانپتے کامتے تو نہیں لیکن بھاگ گئے ہیں۔ ایک اسد کیسر صاحب کی ضمانت خارج ہوئی تو وہ دوران سماعت ہی غائب ہو گئے، پھر شاہ محمود قریشی صاحب اور اسد عمر صاحب گاڑی میں تیزی سے گئے، پھر وہ جیسے ہی ان کی ضمانت مسترد ہوئی وہ بھی گاڑی میں بھاگ گئے۔ اب یہ بھاگ کے ان کو کہاں جانا ہے، یہ بھاگنے کا جو اینڈ ڈیسٹینیشن ہے وہ کیا استحکام پاکستان ہے؟ کیونکہ لاسٹ ٹائم ہم نے جس کو بھاگتے دیکھا تھا وہ تو فواد چودھری صاحب تھے، پھر وہ استحکام پاکستان میں وہ مستحکم ہو گئے ہیں۔ اب یہ معاملہ جو ہے الیکشنز کیا طویل ہوں گے، کیا نومبر سے آگے ڈیٹ جائے گی جو اکتوبر میں الیکشن ہونے ہیں، کیا وہ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اس میں واضح طور پر ایک ڈیوائڈ نظر آ رہی ہے، کس کی خواہش ہے کہ جلدی ہو جائیں، کس کی خواہش ہے کہ دیر سے ہو جائیں۔ لنگڑیال صاحب اور چودھری صاحب کو کل کہا تھا کابینہ سے علیحدہ ہو جائیں، آج جا کے پروگرام میں آگے یہ بھی جانیں گے کہ علیحدہ ہو گئے ہیں یا نہیں۔ ساتھ ساتھ انتخابی نشان استحکام پاکستان کو کیا ملے گا، کیا وہ جیپ ہوگی یا نہیں؟ اور اگر ہم بھاگنے کی بات کر رہے ہیں تو آج اسد عمر صاحب نے کہہ دیا کہ ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اور سارا کچھ قاسم کے ابا نے کیا ہے۔ تو پھر ہم وہ آڈیو بھی بھول جاتے ہیں جہاں پہ وہ کہہ رہے تھے دماغ جو ہے، ذہن جو ہیں وہ نوجوانوں کے بڑے زرخیز ہیں اور ان پہ فوری طور پر امپورٹڈ حکومت نامنظور کا یہ جو نعرہ ہے وہ مسلط کر دیا جائے۔ اور اب یہ ضمانتیں جو مل رہی ہیں اور بھاگ رہے ہیں لوگ، تو پھر ٹھیک ہے، اگر تو چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کا اپنے آپ کو کٹہرے میں لانے کو تیار نہیں، وہ جیل جانے کو تیار نہیں، تو پھر سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ کیوں جائے؟ اور مجھے تو افسوس ہوتا ہے عالیہ حمزہ صاحبہ پہ، یاسمین راشد صاحبہ پہ اور وہ کارکنوں پہ جو اب تک ڈٹ کے کھڑے ہیں، علی محمد خان صاحب بھی۔ اب یہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں؟ الیکشنز کیا واقعی وقت پر ہوں گے؟ اسمبلی تحلیل ہو جائے گی اپنے مدت پوری کر کے؟ کیا 2 ماہ بعد ہم یہ دیکھیں گے؟ اور اگر اسمبلی تحلیل ہو گئی اور انتخابات پھر بھی اکتوبر میں نہ ہوئے تو پھر یہ کس کا قصور ہوگا؟ معاملات بہت زیادہ حیران کن ہیں۔ چین کو ہم پیسے دیتے ہیں، ان کا قرضہ لوٹاتے ہیں، پھر وہ ہمیں پھر رول اوور کر دیتے ہیں، وہی پیسے جو ہم ان کو دیتے ہیں وہ واپس آ جاتے ہیں، اور اس پر دنیا قائم ہے اور پاکستان تو اسی پر قائم ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ چین نے بڑے مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا ہے، آگے بھی دے گا، اور امریکہ سے IMF کا فنڈ ابھی تک نہیں پتہ چل رہا کہ وہ آ رہا ہے کہ نہیں۔ ساتھ ساتھ یہ بھی خبریں گرم ہیں کہ خٹک صاحب کی کیا راہیں جدا ہو رہی ہیں، کیا وہ جا رہے ہیں استحکام پاکستان میں یا پھر قاف لیگ کے حق میں یہ بازی آئے گی؟ اور ساتھ ساتھ ہمیں پتہ ہے کہ ایک ری امیجننگ پاکستان کا بھی ایک نعرہ تھا، وہ ری امیجننگ کہاں تک پہنچی ہے؟ کیا وہ پولیٹیکل موومنٹ لائے گی سامنے؟ کیا استحکام پاکستان اور ری امیجنیشن کو ہم ایک ساتھ دیکھ سکیں گے؟ یہ مزید بات کریں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے رانا مقبول صاحب نون لیگ سے، بہت شکریہ آپ کا سر۔ ہمارے ساتھ موجود ہے مراد راز صاحب استحکام پاکستان سے، آپ کا بہت شکریہ۔ راز صاحب، میں جو اوپننگ میں بھی بات کر رہی تھی کہ لاسٹ ٹائم فواد چودھری صاحب کو بھاگتے دیکھا تھا تو وہ پھر آپ کی پارٹی میں اینڈ اپ ہوئے تھے، کیا اسد عمر صاحب کے لیے بھی آپ کے دل میں گنجائش ہے، پارٹی میں گنجائش ہے؟ شاہ محمود قریشی صاحب کے لیے کوئی دل میں پارٹی میں گنجائش ہو، یا اسد کیسر صاحب کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو ویری مچ ثنا۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بالکل سب کے لیے جگہ ہے، ان دا سینس کہ جو صرف پی ٹی آئی نہیں کسی اور پارٹی سے بھی اپنی راہیں جدا کرنا چاہتے ہیں تو آئی تھنک دے آر موسٹ ویلکم ہیئر، کیونکہ اسد عمر کے ساتھ، شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ اور اسد کیسر صاحب کے ساتھ، سب کے ساتھ بہت طویل ہمارا ایک ریلیشن شپ رہا ہے اور ایک ہم نے ٹائم گزارا اکٹھے، تو ایبسلیوٹلی ان کے لیے جگہ ہے۔ اچھا، ان کے لیے جگہ ہے تو آپ وہ پچھلے دنوں ان سے پوچھا تھا صحافیوں نے جب وہ کورٹ کے باہر ضمانت کے لیے جا رہے تھے تو ان سے یہ بار بار سوال ہوا تھا کیا استحکام پاکستان نے آپ کو دعوت دی ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا جی بالکل دعوت دی ہے، اور آپ سوچ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں بالکل بھی نہیں سوچ رہا۔ تو آج کیا وہ سوچنے پر مجبور ہو سکتے ہیں؟ آپ ایک انویٹیشن ہی دے رہے ہیں، اگر آپ اطمینان کا اظہار کریں کہ وہ آ جائے پارٹی میں، جگہ ہے۔ اور ہمیں تو یہ پتا تھا کہ جہانگیر خان ترین صاحب کی اور اسد عمر صاحب کی بھی کوئی مسئلہ ہے، اور وہ ہمیں یاد ہے کہ کیا الزامات لگتے تھے، ہمیں شاہ محمود قریشی صاحب کی اور ترین صاحب کی بھی ریلیشن شپ یاد ہے۔ تو یہ ریلیشن شپ اتنی سہل کیسے ہو گئی؟ پارٹی میں اتنی جگہ کیسے بن رہی ہے ان لوگوں کی؟ اور آپ سمجھتے ہیں اسد عمر صاحب کا کوئی لینا دینا نہیں ہے 9 مئی سے؟ دیکھیں، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پالیٹکس میں کبھی بھی کسی ایکسٹریم پہ جانا نہیں چاہیے۔ آپ نے پہلے دیکھا کہ جب ایک ایکسٹریم پہ گئے تو کیا حالات ہوئے ہیں۔ 9 میں ایک ایکسٹریم تھی، تو جب بھی آپ ایکسٹریم پہ جائیں گے تو آپ جو نتائج ہوں گے وہ کبھی بھی فیوریبل نہیں ہو سکتے۔ سو اس لیے آئی تھنک جہاں تک بات ہے کہ آپس کے انڈیویجول ریلیشن شپس کی، وہ تو بندہ کسی وقت بھی فار دا بگر کاز آپ ان ریلیشن شپس کو جو ہے درگزر کر سکتے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی لیٹ بائی گونز بی بائی گونز، آج سے ہم کٹھے چلیں گے، اور جو مقصد ہے وہ ایک ہی ہونا چاہیے کہ پاکستان کی بہتری۔ کیونکہ دیکھیں
پرسنلی کئی لوگوں کے، کیونکہ ایک پارٹی میں اتنے لوگ ہوتے ہیں، ڈفرینٹ پرسنالٹیز ہوتی ہیں، ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویوز ہوتے ہیں، مگر اگر کسی اچھی چیز کے لیے سب کو اکٹھا ہونا پڑے تو میرے خیال سے بالکل ان کو اپنے انڈیویجول ڈفرینسز جو ہیں ان کو سائڈ پہ رکھنا چاہیے اینڈ دے شوڈ موو فارورڈ. اچھی چیز کے لیے کیا پھر 9 مئی میں اگر کوئی معاملہ ہوا ہو یا ان کی انوالومنٹ رہی ہو یا ان لوگوں نے لوگوں کو اکسانے کی کوئی بات کی ہو، ان کے خلاف کوئی شواہد موجود ہو، پھر بھی آپ کے پاس جگہ موجود ہوگی، آپ اس سے بھی بچا لیں گے ان کو؟ نہیں، پھر تو آپ کو پتا ہے کہ دیکھیں اگر اس طرح کا کوئی ایویڈنس سامنے آتا ہے اور اس طرح کی چیز کوئی سامنے ہے تو obviously پھر تو نہیں، کیونکہ اگر تو اینی تھنگ دیٹ ہیز ٹو ڈو ود 9th May وہ تو بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ کو بھی پتا ہے کہ what happened that day، سو اس لیے ٹھیک ہے. لیٹ می جسٹ گو گیٹ ٹو رانا مقبول صاحب. I'll be back to you, مگر لیٹ bygones be bygones. ایک چیز آپ ہاں جی بولے. جی راز صاحب جی. میں صرف آخری پوائنٹ یہ کہنا چاہ سنا، اس میں ایک چیز کہنا چاہ رہا تھا کہ وہ ایویڈنس ضرور سامنے ہونا چاہیے، صرف یہ نہیں کہ جی ہاں جی انہوں نے یہ کیا یا انہوں نے وہ کیا، جب تک وہ ایگزیکٹ ایویڈنس سامنے نہیں ہے آئی تھنک تب تک تو آئی تھنک دیر شوڈ بی اے وے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایویڈنس کے بغیر ہی مقدمات بن رہے ہیں؟ یہاں پہ کوئی ایویڈنس نہیں ہے، ضمانتیں ہو رہی ہیں، کوئی ایویڈنس نہیں ہے، خارج ہو رہی ہیں، کوئی ایویڈنس نہیں ہے، کیس کھڑا ہے، تو پھر کوئی کیس نہیں، تو کوئی کیس ہوگا تو سر معاملہ ہوگا نا. نہیں آپ سمجھ رہے ہیں کیس بھی ایسی بالکل میں نہیں بالکل میں تو یہ کہہ رہا ہوں کوئی نہ کوئی چیز ہوگی تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ سب کے سامنے نہیں ابھی لایا گیا. obviously جب سب کے سامنے آئے گا تو obviously وہ ایسی بات ہوگی کہ جس پہ آپ ہاں یا نہ کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ تو ایک کورٹ تک بات چل رہی ہے نا. میں ویسے کہہ رہا ہوں پبلک تو وہ چیزیں ابھی نہیں ہوئی، سو پبلک ہوگی تو پتہ لگ جائے گا کہ ایگزیکٹلی انہوں نے کیا کیا. سر پبلک تو بہت کچھ نہیں ہوتا لیکن ہمیں تو علم ہوتا ہے نا. اچھا ٹھیک ہے، میں ایک منٹ لیٹ می جسٹ گیٹ مقبول صاحب پوائنٹ آف ویو. سر لیٹ bygones be bygones. معاف کریں سر، آگے چلیں، استحکام پاکستان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں، چھوڑیں جھگڑا اور چھوڑیں فساد، چھوڑیں باقی سب کچھ. لیٹ bygones be bygones. مقبول صاحب، اور ایویڈنس ہے کہ نہیں یہ کیس ایسے ہی بن رہے ہیں؟ ایویڈنس ابھی ہمیں نہیں دی تو کورٹ کو دی ہے یا ہمیں ہی نہیں دی؟ کورٹ کو تو کم از کم آپ نے دیا نا ایویڈنس، یا نہیں؟ یہ مراد صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے. پرنسپل تو یہی ہونا چاہیے کہ کوئی انوسنٹ جو ہے he or she should not be touched even with a long pole. اور جس نے یہ جرم کیا ہے اس کو ضرور قرار واقع ہی اس کا خمیازہ بھگتنا چاہیے. ابھی آپ نے ایویڈنس کی بات کی، چونکہ میں طالب علم ہوں اس ساری سائنس کا، تو ایویڈنس جو ہے وہ تو اتنی زیادہ اوور ویلمنگ ہے، چاہے وہ آکولر ایویڈنس ہو، چاہے وہ فورینزک ہو، یا سونوگرافک ایویڈنس ہو، یا سرکمسٹانشل ہو، کوئی بھی ہو، کنفیشنل، کوئی بھی ایویڈنس جو ہے، سارے پیسز آف ایویڈنس اتنے اسٹرانگ ہیں کہ وہ کورٹ آف لا میں کوئی مشکل نہیں پیش آنی چاہیے ٹو پروو دا کیس. اب جو لوگ جو ہے یہ جیسے آپ 2-3 حضرات کی بات کر رہے ہیں، یہ واقعی ہمارے لیے ایک اشکال کی بات ہے کہ ابھی تک تو کوئی چیز تشت البام اس طرح نہیں ہو رہی کہ جو صحیح معنوں میں ریلیونٹ مس کنڈکٹ ہے اس کو ہائی لائٹ کیا جائے. یہ صرف کہہ دینا کہ ان کے ساتھ تھے یہ تو کافی نہیں ہے. ہاں البتہ if there is an evidence of criminal conspiracy or an abetment تو پھر تو واقعی کوئی ان میں کنسیشن نہیں دیا جا سکتا. باقی آپ نے کہا کہ جنہوں نے کر لیا ہے ٹھیک ہے، تو باقی ان میں جو کلاسیفیکیشن ہو سکتی ہے کہ جن لوگوں نے کچھ نہیں کیا تو ان کو تو مین دھارے میں آنا چاہیے اور صحیح کام کرنا چاہیے. اب بہت کچھ ہو گیا ہے، ملک کو نقصان ہوا، ان کی پارٹی کو بہت نقصان ہوا، فیملیز کو نقصان ہوا، ان کی ینگر جنریشن کو بہت نقصان ہوا. اس کے اثرات بہت نیگیٹو منتج ہوئے ہیں سارے ملک اور معاشرے کے اوپر. اور جو ٹریننگ اور انڈاکٹرینیشن کی گئی ہے ان کے ساتھ کہ یہ ٹیررزم کی حد تک پہنچ گئے، اور ٹیررزم بھی اس نیچر کا جو کسی بھی معاشرے اور ملک کے لیے ناقابل برداشت ہے. اگر آپ جس ٹہنی پہ بیٹھے ہیں اس کو کاٹنا شروع کر دیں تو یہ کیا ٹیررزم سے زیادہ بڑھ کے بری بات اور جرم نہیں ہے. اس لیے یہ تو ان کو کرنا پڑے گا. ہاں البتہ میرا اپنا آبزرویشن بھی ہے اور انالیسس بھی ہے کہ اس میں بہت زیادہ دیر کر رہے ہیں، ایسے نہیں کرنا چاہیے. جو بھی انویسٹیگیشن کرنے والے ہیں یا ٹرائل کرنے والے ہیں سر مجھے ذرا ایک منٹ اجازت دیجیے گا مقبول صاحب. میں اس سوال میں اضافہ کرنا چاہتی ہوں. ایک سوال لے لیجیے.
مجھے آپ یہ سمجھا دیجئے کہ ایویڈنس نہیں ہے اس بنیاد پہ لوگ جیل میں ہیں. کیا اعجاز چودھری صاحب کے حوالے سے ایویڈنس ہے, یاسمین راشد صاحبہ کے حوالے سے ایویڈنس ہے, اور کیا پھر علی محمد خان کے خلاف ایویڈنس ہے؟ پر انہی لوگوں کے خلاف نہیں ہے, فواد چودھری صاحب کے خلاف نہیں ہے, اسد عمر صاحب کے خلاف نہیں ہے, شاہ محمود قریشی صاحب کے خلاف نہیں ہے, میں کیا کیا نام لوں جو جیل میں اس وقت ہیں, ان کے خلاف ایویڈنس ہے جو بھی ہمیں نظر نہیں آیا. اور اگر ہمیں ایک آڈیو جو پہلے وائرل ہو گئی تھی وہ ضرور بار بار سنائی جا رہی ہے, لیکن کیا ان کے حوالے سے بھی کوئی آڈیو ویڈیو اگر ہے تو ہمیں بھی بتا دیں. آپ کو علم ہے کیا ان کی کوئی آڈیو ویڈیو ہے یا ان کی کوئی باضابطہ وہ معاملہ ہے؟ دوسرا معاملہ سر, ایک اور سوال یہ لے لیجئے کہ پرویز الہی صاحب کو کل چودھری شجاعت حسین صاحب جا کے جیل میں ملتے ہیں, وہ ایک مقدمے میں ان کو ضمانت ملتی ہے, دوسرے مقدمہ ان کے اوپر دائر کر دیا جاتا ہے, ایف آئی اے کی 2 گاڑیاں کھڑی ہو جاتی ہیں تاکہ وہ ضمانت کے باہر نکلے تو ان کو پھر پکڑا جائے. تو یہ بڑا مس لیڈنگ ہے کہ پھر کہاں رہائی ہے اور کہاں سزا ہے, کون سی پریس کانفرنس سے جان چھوڑنی ہے اور کون سا ایویڈنس کی کمی سے جان چھوڑنی ہے. تو ذرا یہ فرما دیجئے, ڈفرنس بتا دیجئے, بیکاز اٹس ویری مس ریڈنگ. دیکھیں جی, میں نے پہلے جو اصول کی بات کرتی کہ جو انوسنٹ ہے اس کو نہیں چھیڑنا چاہیے. ہم اپنے ضمیر اور اپنے اللہ کے سامنے جواب دیں. دنیا داری کی بات تو بات کی ہے نا جی. اور جو گناہ گار ہے اس کو آپ اوور لک نہیں کر سکتے کسی صورت بھی. البتہ 3-4 لوگوں کی آپ نے بات کی ہے جو ہم نے دیکھا ہے, ایویڈنس ان کے پاس ہے, اس میں کنفیشنل اسٹیٹمنٹ بھی ہیں, اور ہم جو کہتے ہیں نا کہ یہ آڈیو اور ویڈیو کی ایویڈنس ریلیونٹ نہیں ہے یا ایڈمیسیبل نہیں, یہ ہم غلط کہتے ہیں. یہ بھی ایک مسنومر پھیلا دیتے ہیں لوگ بھی, کسی کورٹ نے یہ کہہ دیا. وہ اس لیے کہ ان کا جو ہوتا ہے نا جی, ایک سپورٹو کورابریٹو ایویڈنس کا رول ہوتا ہے. اگر ایک وقوع ہو گیا ہے اس میں سرکمسٹانشل ایویڈنس موجود ہے, آکولر ایویڈنس موجود ہے, سونوگرافک ہے, فورنزک ہے, تو یہ جو ساتھ جو الیکٹرانک ایویڈنس ہے یا گرافک ایویڈنس ہے وہ کورابریٹو ایویڈنس کے طور پہ ہوتی ہے لا میں. تو کیس جو ہے وہ بڑا انوینسیبل بنتا ہے. اس لیے یہ جو 3-4 آدمیوں کی جو آپ نے بات کی ہے یا افراد کی, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, اس کو تو ہم نے بھی دیکھا ہے. البتہ علی محمد خان کے خلاف کیا ایویڈنس ہے وہ مجھے نہیں پتا, ہمیں اس کو دیکھ نہیں سکے, ایگزامن نہیں کر سکے. ان جو 2-3 لیڈرز ہیں جن کی آج بات ہو رہی ہے, اگر انہوں نے ابیٹمنٹ کی یا کرمنل کانسپریسی میں کوئی حصہ کیا ہے یا کوئی انٹرسیپشن جیسی ہیں جو بات کرتے ہوئے, دیکھیں آپ انٹرسیپشن کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ ریلیونٹ نہیں, یہ بھی ریلیونٹ ہے ایویڈنس میں. اگر وہ کہتے ہیں کہ کسی کو اجازت ہے کسی کا کچھ دیکھنے کی, ویئر ایور سسپیشن ہو کسی بھی آرگنائزیشن کی یا ایجنسی کی, اور وہ سسپیشن بیسڈ ہو کہ کوئی اینٹی اسٹیٹ یا کوئی اس طرح ان ایتھیکل اور امورل کام ہو رہا ہے اگینسٹ دا اسٹیٹ انٹرسٹ, اگینسٹ دا انٹرسٹ آف دا سوسائٹی, تو وہ اس کو ریکارڈ بھی کر سکتے ہیں اور اس کو بطور پیس آف ایویڈنس بھی ٹریٹ کر سکتے ہیں. اس لیے یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے بارے میں جن کی آپ نے بات کی ہے ابھی, 3-4 جو سینئر لوگ ہیں, ہو سکتا ہے اس قسم کی ایویڈنس ہو. ہاں, آپ نے یہ کہا ہے کہ یہ ساری کی ساری ایویڈنس جو ہے یہ تشخیص بام ہونی چاہیے. وہ اسی صورت میں ہوگی جب ان کے چلان پیش کیے جائیں گے, کیونکہ ایویڈنس پہ فائنل جو ایک تھیسس ہوتا ہے وہ چلان ہوتا ہے 173 کی رپورٹ, اس میں سارا ذکر ہوتا ہے ایویڈنس کا. اور پھر جب کورٹ میں ٹرائل ہوتا ہے تو وہی پیش کی جاتی ہے, اسی کے اوپر کراس ایگزامینیشن کیا جاتا ہے. تو یہ میں نے پہلے اس لیے آپ کو عرض کیا کہ اس میں دیر ہو رہی ہے, اس میں ڈیلے کرنا مناسب نہیں ہے. سر میں بہت کنفیوز ہوں کہ خیبر پختونخوا میں اگر علی محمد خان کا کیس ہے تو آپ لوگوں کو علم نہیں ہے, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے اعتراضات جو وہاں پر ہیں وہ آپ کو علم ہے, وہاں جو گورنر راج چل رہا ہے اس کا بھی آپ کو علم ہے, لیکن علی محمد خان صاحب کے کیس کی ایویڈنس آپ نے نہیں دیکھی. چلیں, جنہوں نے انیسنٹ انٹل پروون گلٹی, لیکن یہاں پر انیسنٹ انٹل ججڈ گلٹی. مراد راج صاحب, یہ سوری آپ ہی کے ہم نام ہے مراد سعید صاحب, جو باقی جو روپوش ہوئے ہیں ابھی آپ کے جو پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرز ہیں, حماد اظہر صاحب ہو گئے, ان لوگوں کے لیے بھی پارٹی میں جگہ ہے, ان کو کہا جائے کہ روپوش نہ ہو, ذرا سامنے آ جائیں. کیا یہ ممکن ہے کہ ان کو بھی پارٹی میں ایڈجسٹ کر لیا جائے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ گلٹی ہیں اس لیے چھپے ہیں؟ میرے خیال سے گلٹی ہیں تو چھپے ہوئے ہیں. دیکھیں ان کے خلاف بھی جو ایویڈنس ہے میرے خیال سے وہ سامنے لے کے آنا چاہیے بالکل. اور جب تک کورٹ سے کوئی کلیئر نہیں ہوگا اور کورٹ ان کو کلیئر نہیں کرے گا, میرے خیال سے استحکام پاکستان میں ان کے لیے جگہ نہیں ہے. جن کو بھی کورٹ کلیئر نہیں کرے گا, دیکھیں اف یو ڈکلیئرڈ بائی دا کورٹ کہ جی ہاں ان کا کوئی ہاتھ نہیں تھا, ان کا کوئی نہیں تھا بیچ میں اور سب چیزیں, اور ان کو آزاد کر دیا جاتا ہے, اور اس طرح اس کے بعد مگر سنا آئی تھنک ایز لانگ ایز
آپ کا کورٹ نہیں آپ کو کلیئر کرتا تب تک استحکام پاکستان میں کوئی جگہ نہیں کسی کی. اچھا یہ علی محمد خان صاحب کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ان کے بھی میں نے خلاف کوئی آڈیو تو نہیں سنی ہے، لیکن ظاہر ہے وہ 5ویں دفعہ گرفتار ہوئے، 6ٹھی دفعہ ضمانت ملی، پھر گرفتار ہوئے، تو آپ کو لگتا ہے وہ بھی تھوڑا سا ایویڈنس کا معاملہ شیکی ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ہی از انوالوڈ؟ آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے اس پہ نہیں اپنا ذاتی؟ دیکھیں، ہاں میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے، میں ذاتی پوائنٹ آف ویو بالکل سنا کہ میں آپ کو یہ بتاؤں، اگر ایک بندہ باری باری اریسٹ ہو رہا ہے تو دیر ہیز ٹو بی سم تھنگ، کیونکہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ آپ کو پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں اور آپ کو، کیونکہ علی محمد خان خود بھی ایک لائر ہے تو، اور وہ آپ نے دیکھا ہے کہ ہر دفعہ جب اریسٹ ہوتے ہیں تو بالکل ان کو ڈاکیومنٹس بھی دکھائے جا رہے تھے. میں نے تو کچھ ویڈیوز بھی دیکھی جن پہ ان کو ڈاکیومنٹس بھی دکھائے جا رہے تھے جس چیز کی وجہ سے اریسٹ ہو رہے ہیں، اور وہ آرام سے ان کے ساتھ چلے جاتے ہیں. تو اس پہ میں نے ان کا کوئی پروٹیسٹ بھی نہیں دیکھا. شہریار آفریدی صاحب کے بارے میں آپ کی رائے؟ شہریار آفریدی صاحب کے بارے میں؟ شہریار آفریدی صاحب کا بھی ضرور کچھ نہ کچھ ہوگا جو ان کو باری باری اریسٹ کیا جا رہا ہے یا ان کو چھوڑا نہیں جا رہا. دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ the reason this all is happening کہ کچھ نہ کچھ تو ہے جس کی وجہ سے لوگ چھوڑے نہیں جا رہے. ادروائز چیز تو آج کل تو کوئی چیز چھپی رہتی نہیں، آپ کو پتہ ایک دم سامنے آ جاتی ہے. رائٹ رائٹ. تو کچھ نہ کچھ تو ہے، لیکن معلوم نہیں ہے کیا ہے، اور وہ کچھ نہ کچھ ہے جس کی وجہ سے وہ بھاگ بھی رہے ہیں، کچھ نہ کچھ ہے اس لیے وہ روپوش بھی ہیں، اور کچھ نہ کچھ ہے. لیکن ایک تاثر آتا ہے راز صاحب کہ پاکستان تحریک انصاف سے باضابطہ طور پر آپ اگر علیحدگی کا جو ہے آپ کہہ دیں کہ ہم علیحدہ ہو گئے، آپ کلیم کر لیں کہ ہمارا کبھی کوئی حصہ نہیں تھا اور ہم ہیں، ملک ہے تو ہم ہیں، آپ علیحدہ ہو جائیں پاکستان تحریک انصاف سے، تو پھر آپ کو واضح طور پر کوئی کیس آپ پر نہیں بنتا. یہ تاثر آ رہا ہے، یہ آپ سمجھتے ہیں کہ صحیح تاثر ہے؟ یہ تاثر نہیں آنا چاہیے کیونکہ میرے کیسز اپنی جگہ پہ ہیں اور میں ای سی ایل پہ بھی ہوں، سو اس لیے بالکل بھی ایسا تاثر نہیں آنا چاہیے. اوکے پرفیکٹ. اوکے اگر مولانا کوئی بھی صاحب allow me سمجھ for a break, coming back پچھلے شو میں آپ نے میرے سے آپ نے جی 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 نہیں آپ نے پچھلے شو میں میرے سے پوچھا تھا نا کہ آپ نے پریس کانفرنس کر دی تو آپ آزاد ہو گئے. جیو بالکل فینسنگ بھی ایسا والا کوئی نہیں جی تھا، کیسز ہیں جیو فینسنگ والے جیو فینسنگ والی نہیں. بات میں جیو فینسنگ میں نہیں ہوں، میں جیو فینسنگ میں نہیں ہوں. ہاں جی میں جیو فینسنگ میں نہیں ہوں. اچھا پھر میں آپ ویسے کے خلاف بات کیا کر رہا ہوں کیس کہ ہے؟ آپ کے خلاف دوسرے کیا ہے کیسز یا ای سی ایل میں نہیں، میں ڈفرنٹ کیسز کی میں بات کر رہا ہوں. اگر کوئی زبردستی کیسز بنائے جا رہے ہیں، ایف آئی آرز وغیرہ بنائی جا رہی ہیں، تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یا ای سی ایل پہ میرا نام ہے، تو وہ سب چیزیں ہیں وہ جب تک ہم کورٹ میں وہ بیٹل کریں گے اور کورٹ میں بیٹل کر رہے ہیں then we'll go from there. اوکے لیٹ می کم بیک ٹو یو آفٹر دس بریک. تھینک یو فار کلیریفائنگ دیٹ. اور یہاں پہ وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد آئیے پھر ہمیں کوئی استحکام پاکستان اور ری امیجننگ پاکستان میں کوئی مڈل راستہ نکل سکتا ہے، کوئی ساتھ چل سکتے ہیں آفٹر دا بریک. اینڈ ویلکم بیک ٹو کونج. ہمارے ساتھ موجود ہے خالد مقبول صاحب. رانا صاحب بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ رہنے کے لیے، اور مراد راز صاحب از آلسو وتھ نواز کھوکر صاحب شارٹلی جوائن کریں گے. خالد مقبول صاحب، کیونکہ یہ جو آپ کا عدلیہ میں معاملہ اٹکا ہوا ہے جس سے نواز شریف صاحب کی واپسی کا فیصلہ ہوگا، جی رانا مقبول صاحب میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ نواز شریف صاحب کی واپسی اس سے جو مشروط ہے عدلیہ کے فیصلوں سے، آپ کی جو ایکٹ بناتے ہیں پھر وہ پریکٹس اینڈ پروسیجرز بل بھی نہیں مانتے آپ کو پتہ ہے سماعت اس کے خلاف بھی ہوگی. آپ زبیری صاحب کے اڈاپٹ کر لیے انہوں نے تمام دلائل، تو وہ قابل سماعت بھی ہو گیا ہے کیس، تو وہ بھی ذرا کھٹائی میں پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو نواز شریف صاحب کی واپسی پھر کیسے ممکن ہوگی؟ نہیں دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ اگر وہ کر بھی لیں جو کہہ رہے ہیں کہ کورٹ کرے گی، تو کورٹ کون سی کرے گی؟ وہی تین جج صاحبان کہیں گے. تو ایسی جج صاحب کر بھی لیں تو کیا پارلیمنٹ اس کو ری ٹیک اپ نہیں کر سکتی ہے؟ پارلیمنٹ کے پاس یہ پاور ہے کہ دیٹ کین بی ری ٹیکن اپ، جو فلاز ان کی ججمنٹ میں ہوں گے اس کو وہ ٹیک اپ کر کے اپنا ایک اور لا بنا سکتی ہے، امینڈڈ لا بنا سکتی ہے. یہ تو ایک طرح سے مناسب طریقہ ہے ہی نہیں کہ آپ انہی تین حضرات کو بار بار کیس دیں جس سے کنٹروورسی پیدا ہوتی ہے. یہی تو کہہ رہے ہیں جو گورنمنٹ ہے یا گورنمنٹ کی پارٹی جو ہیں، وہ یہی تو کہہ رہے ہیں کہ اس میں باعث نہیں ہونا چاہیے، آپ بالکل نیوٹرل ہو کے ان بائسڈ ہو کے فیصلے کریں. اس میں کون سی بات جو ہے جو غلط ہے یا کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے یا فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہے؟ یہ بلکہ فنڈامنٹل رائٹس کو اور کانسٹیٹیوشن کو، ریئل اسپرٹ آف پروپرائٹی کو
کنفرم کرنے کی اور سپورٹ کرنے والی بات ہے جو ان لاز میں آئی ہے. آپ دیکھ لیں اس میں, اور میں نہیں سمجھتا کہ اتنا آسان ہوگا. رانا صاحب ایک سیکنڈ, مطلب وہ 3 ممبر بینچ کی جگہ آپ کو جو اعتراض ہے وہ ہو سکتا ہے 7 ممبر بینچ بنا دے, فیصلہ یہی ہو. جب تک فل کورٹ نہیں بنے گا, اور وہ بنائیں گے نہیں, تو پھر آپ کے ہاتھ پہ کیا آئے گا؟ نہیں, میں بنا لیں 7 ممبر بینچ بنا کے دیکھ لیں. اگر 7 ممبر بینچ میں وہی ہونا ہے, اور سینئر موسٹ ججز نہیں, نہ ان میں سردار طارق نے ہونا ہے, نہ انہوں نے قاضی عیسیٰ صاحب نے ہونا ہے, نہ امین خان نے ہونا ہے, تو یہ کس طرح کے بینچز بنا رہے ہیں جی؟ آپ انہیں کو بنا لیں جنہوں نے آپ کو ہینڈ پک بنایا ہے, اور پھر آپ اپنی مرضی کے فیصلے لے لیں. یہ اتنی بڑی جو ایپس کورٹ ہے, کم از کم ان کے اس کے تبرک اور تقدس کے ساتھ تو نہیں کھیلنا چاہیے نا. یہ تو اپنے گھر کو خود ہی خراب کرنے والی بات ہے نا, نہیں کرنا چاہیے. آج ہیں کل نہیں ہوں گے, اس کے کیا اثرات ہوں گے ملک و قوم کے, کیا اثرات نہیں تو پھر اگر یہی رانا صاحب ایک منٹ, اگر یہ معاملات ایسے ہی چلتے رہتے ہیں جب تک کہ سپریم کورٹ کی چیف جسٹس نہیں تبدیل ہوتے, آپ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ رکاوٹ بنے ہوئے ہیں یا ان کا کوئی ویو پوائنٹ رکاوٹ بنا ہوا ہے, تو چلے ان کے جانے سے اور دوسرے کے آنے سے پھر الیکشن ہوں گے, پھر اکتوبر میں الیکشن نہیں ہوں گے, اور ستمبر میں یا غالباً اکتوبر میں الیکشن تو نومبر کی بنتی ہے ڈیٹ. اگر 2-3 دن پہلے ڈیزالو ہو جائے نیشنل اسمبلی, تو پھر تو 3 مہینے بنے گے جو کہ بنتے ہیں جا کے نومبر کے پہلے یا دوسرے ہفتے میں. تو اگر ایگزیکٹ ٹائم پہ کمپلیٹ ہونے کے بعد اور وہ تو پھر 60 دن بنتے ہیں جی. تو میرا خیال نواز شریف صاحب کی واپسی پھر کیسے ہوگی الیکشن سے پہلے؟ نہیں, الیکشن تو دیکھو جی, الیکشن سے پہلے ہی ہونے نا جی. آپ اگر اگست 10 دن پہلے آ جائیں گے میں ڈیزالو کرتے ہیں نا جی, تو پہلے بھی آ سکتے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ یہ جج صاحب کے جانے کے بعد ہی آئیں گے. حالات کے دھارے بدلتے ہیں, ہوا کا رخ بدلتا ہے, کوئی ضروری نہیں ہے ایسے کہ ایسے ہو جائے گا. آپ دیکھتے ہیں ایک مورل پریشر بھی چیز ہوتی ہے, ایک ایتھیکل سٹینس بھی چیز ہوتی ہے, کوئی سچ میں بھی کوئی بات ہوتی ہے نا جی. ساری باتیں آپ جھوٹی تو نہیں ہے جو پریویلنٹ رہیں گی اور ڈومینیٹ کریں گی. آگے تھوڑا کچھ ہو چکا ہے, اتنا کموشن ہوا. اگر 63A میں یہ فیصلہ نہ کیا جاتا, کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ نہ کیا جاتا, نہ یہ فساد ہوتا, نہ یہ لڑائیاں ہوتی, نہ یہ 9 مئی آیا ہے, نہ یہ ہوتا. تو یہ ساری قیامت تو انہی فیصلوں کی وجہ سے ہوتی ہے نا جی. اس طرح کے جیسے چلیں آگے فیصلے اللہ کرے آپ کے ہاتھ میں ہی رہے, کیونکہ ابھی تو معاملات آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. ٹھیک ہے سر, الیکشن ضروری ہے, اللہ کرے وقت پہ ہو جائے. میں ایک منٹ مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب کو ویلکم کر لوں. ایک منٹ سر, میں آتی ہوں آپ کے واپس. کھوکر صاحب السلام علیکم, تھینک یو سر جوائننگ. کھوکر صاحب ذرا یہ فرما دیجیے گا کہ ری امیجننگ پاکستان کا کیا بنے گا, کیونکہ کیا کوئی سیاسی رول اپنانے جا رہے ہیں, آیا کوئی نئی پارٹی بنائیں گے؟ آپ سیاسی کردار تو اتنے ہو گئے ہیں کہ آپ غیر سیاسی رہ کے کیا اچیو کر لیں گے؟ تو یہ ری امیجننگ کو تھوڑا سا آگے تھوڑا سا فارورڈ کریں کہ نہیں؟ جی شکریہ سنا. the thing is کہ ہم نے ظاہری بات ہے بڑے ہو کے کوئی تھنک ٹینک تو نہیں بننا تھا, تو اس میں ہم اس کو ایکٹیولی کنسیڈر کر رہے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹی بنائی جائے یا نہیں بنائی جائے, اور ول کم اپ ود سم تھنگ اور دی ادر ان نیئر فیوچر. ہیلو کھوکر صاحب آپ کی آواز, ہاں جی آپ کی آواز اب بولیے. جی جی جی, میں صرف اتنا کہہ رہا تھا جی کہ ہم ظاہری بات ہے بڑے ہو کر ہم نے کوئی تھنک ٹینک تو نہیں بننا. تو ایک گفتگو تھی, اور گفتگو میں بہت سی چیزیں سامنے آئی. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ لوگوں کے اندر ایک ویزیبلی ایک اٹریکشن بھی موجود ہے کہ جو موجودہ سیاسی نظام سے بہت زیادہ لوگ تنگ بھی ہیں. ایکسٹریمز جو اختیار کی ہوئی ہیں پولیٹیکل پارٹیز نے, تو اس میں ایک گنجائش نکلتی تو ہے. تو اس کے اوپر ہماری ڈسکشن جاری ہے, اور ہو سکتا ہے اور ہو نہیں بھی سکتا کہ شاید ہم کچھ عرصے میں اس کے اوپر کوئی واضح موقف لے کر سامنے آئیں. تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ استحکام پاکستان کے اندر ڈیوالو ہو جائیں, یا وہ آپ کو بلا لیں یا دعوت دے دیں. مراد راز صاحب بیٹھے ہیں, اگر آپ تھوڑا سا آج آپ کو انویٹیشن براہ راست آ جائے گا. نہیں جانا آپ نے استحکام پاکستان میں, کیونکہ both of you want the same things. they're also reimagining استحکام and you're also reimagining پاکستان. تو کہیں نہ کہیں تو کوئی چیز ملتی ہوگی آپ کی. سر دیکھیں, اس میں میرے خیال سے ایک جس چیز کا پاکستان کا جو موجودہ پولیٹیکل کانٹیکسٹ ہے اور جو انوائرمنٹ ہے, اس میں جو پرو اسٹیبلشمنٹ پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی لائف لائن بہت کم ہوتی ہے.
ہم نے ماضی میں بھی دیکھا مسلم لیگ کاف اس کی لائف لائن جو تھی وہ جیسے ہی پرویز مشرف صاحب گئے تو وہ ختم ہو گئی. تو اس طرح کی پولیٹیکل پارٹیز کی جو لائف لائن ہے وہ تو بالکل نہیں ہوتی. اگر جینوئن پولیٹیکل نیڈ کے اوپر, ایک سیاسی نظریے کے اوپر, ریفارمز کے اوپر اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی بنے اور وہ پھر ان کے اوپر ڈیلیور کرنے کی کوشش بھی کرے اور عوام رسپونڈ کرے, تو وہ ایک بہتر طریقہ ہے بجائے اس کے کہ اسٹیبلشمنٹ کے چرنوں میں جا کر بیٹھ جانا اور ان سے حمایت طلب کرنا. سیاستدان کو سیاست کرنی چاہیے, نہ کہ کوئی چور راستے ڈھونڈنے چاہیے اسمبلیوں کے اندر اور اقتدار کے اندر. اچھا ایک منٹ, آپ نے ڈائریکٹلی ہٹ کر دیا مراد راز صاحب, آپ کیا اسٹیبلشمنٹ کے چرنوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, کیا آپ سیاست کر رہے ہیں؟ ذرا آپ پہ آئی تھنک ڈائریکٹ انڈائریکٹ اٹیک ہی کیا ہے کھوکھر صاحب نے, میں پھڈا خود ہی کرا دیتی ہوں جی. دیکھیں بیٹھ کے یہ کہہ دینا بڑا آسان ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یہ اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ. 15 سال میں نے بھی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کی ہے, 2 دفعہ میں بھی الیکشن جیتا ہوا ہوں, 2 دفعہ ایک ہی ٹینیور کے اندر منسٹر بنا ہوا ہوں. تو اس وقت اسٹیبلشمنٹ تو ساتھ نہیں تھی. تو اب آپ بتا دیں کہ کون اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے کون نہیں ہے, یہ بھی آگے چل کے سنا سارے فیصلے ہو جائیں گے. دیکھیں جو پولیٹیکل ہسٹری اگر آپ دیکھیں, باقی چیزیں دیکھیں, کوئی چیز بھی زیادہ دیر چھپی رہتی رہی ہیں. سامنے الیکشن آ رہا ہے, زیادہ دور بھی نہیں ہے, اگر ہوتا کوئی سال 2 سال دور تو آپ بیٹھ کے کوئی اور چیم گوئیاں یہاں پہ لوگ کر سکتے تھے, مگر الیکشن بھی سامنے ہے, رزلٹ بھی سامنے آ جائے گا. جو لوگ ہمارے ساتھ آئے ہیں وہ پولیٹیکل لوگ ہیں, وہ سارے ایم این اے, ایم پی ایز, منسٹرز, فیڈرل منسٹرز, پروونشل منسٹرز, اور وہ کوئی ایک ایک دفعہ جیتے ہوئے یا کسی کے جتوائے ہوئے نہیں ہیں. سو اس لیے جب میں لاہور میں جیتا تھا سنا 24 سیٹیں تھی 2013 میں, ان میں سے 3 سیٹیں ہم صرف جیتے تھے, ان میں سے میری ایک تھی. 2018 میں 30 سیٹیں ہو گئی تھیں لاہور کی اور پھر ہم صرف 8 جیتے, ان میں سے میری ایک تھی. سو یہ بیٹھ کے کہہ دینا بڑا آسان ہے جی کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ کر دیا, اسٹیبلشمنٹ نے وہ کر دیا, ساری چیزیں سامنے آ جاتی ہیں, کوئی چیز زیادہ چھپی نہیں رہتی. سو اس لیے لیکن راز صاحب یہ تو ہمیں پتہ چل گیا نا کہ رانگ سائڈ آف دی اسٹیبلشمنٹ تو نہیں ہو سکتے, بٹ رانگ سائڈ آف دی اسٹیبلشمنٹ تو آپ نہیں جا سکتے. یہ تو آپ کو ویسے بھی نہیں کرنا چاہیے, ویسے بھی احتیاط کرنی چاہیے, ویسے بھی معاملات یہاں پہ قبولیت سے زیادہ مقبولیت کے نہیں ہے, مقبولیت سے زیادہ قبولیت ضروری ہے. دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں, it is not about the right or the wrong side of the establishment, it is about the right and the wrong side of Pakistan. ٹھیک ہے جی, کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ملک کے لیے کیا بہتر ہے اور ملک کے لیے کیا خراب ہے. So that's the important point here. Perfect, thank you. So Murad Raza, let me come back to you. رانا مقبول صاحب, یہ جو پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں سو کالڈ چپکلش ہو رہی ہے جس کی بار بار وضاحت کی جا رہی ہے کہ نہیں ہے جی, نہیں ہے جی, نہیں ہے جی, تو وہ آپ ذرا پھر ایک دفعہ بتا دیں کہ نہیں ہے. دیکھیں جی, مجھے اجازت دیں, جو کھوکھر صاحب نے بات کی ہے بڑی کام کی بات ہے. جی کوئی پولیٹیکل پارٹی ہو یا پولیٹیکل گروپس ہوں, ان کو بیسیکلی انڈیپینڈنٹ اپنا سٹینس رکھنا چاہیے اور کسی مشن کے اوپر کام کرنا چاہیے, جو مشن وچ شوڈ سرو دا کنٹری. ہمارے پولیٹیشینس کی بھی بدقسمتی یہی رہی ہے کہ وہ بعض اوقات, بسا اوقات جو ہیں اپنے پرسنل انٹرسٹ یا پارٹی انٹرسٹ کی وجہ سے کمپرومائز بھی کرتے رہے ہیں, which has to be the dangerous for the political system, not only for the system, for them as well. وہ انہوں نے ٹھیک کہا ہے کہ ایسے پارٹی کی جو ہے وہ عمر زیادہ نہیں ہو سکتی, بیکاز وہ اصولوں کے ستون کے اوپر کھڑے نہیں ہوتے ہیں, وہ کمپرومائز پہ کھڑے ہوتے ہیں. تو دیٹس ویری ڈینجرس, یہ نہیں ہونا چاہیے. اب آپ نے بات کہی ہے کہ اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ ساری پارٹیز کو کبھی بھی اکٹھے ہو کے بیٹھ جانا چاہیے اور خدا کے لیے سوچنا چاہیے کہ اسٹیبلشمنٹ ایک محکمہ ہے, اس محکمے کو اپنی جگہ رہنے دیں, ان کو اپنا کام کرنے دیں. یہ کم از کم ان کے سہارے ڈھونڈے بغیر جو ہیں اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کے ملک کی ترقی اور ویلفیئر کے لیے کام کریں. باقی ملکوں میں ایسے ہوا ہے, تو یہاں کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ ہم وہی جو غلامی کا ایک پیٹرن ہے اسی کے اوپر چلتے ہیں اور خود بھی نقصان اٹھاتے ہیں, پریشان بھی ہوتے ہیں اور ملک کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم کنٹینیوٹی جو ہے پھر بھی نہیں آپ. اب میں وہی بات کر رہا ہوں نا جی, میں وہی بات کر رہا ہوں کہ سیکھنا چاہیے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, 1991 میں جب کرائسس آیا ہے, اکنامک کرائسس انڈیا میں, تو پاکستان میں ایک بوم پیریڈ آیا تھا 91 سے 93 تک. یہاں کا گروتھ ریٹ 8% تھا.
حالانکہ پریسل امینڈمنٹ لگی ہوئی تھی, ڈیموکریٹک سسٹم چل رہا تھا, اس کو انہوں نے بگاڑا. لیکن منموہن سنگھ جب آیا, اس نے ماڈل کو اسٹڈی کیا, تو واپس جا کے انہوں نے محنت کی. آج ان کی حالت دیکھیے اکانومی کی, اس لیے کہ وہاں انٹرفیئرنس نہیں ہوا, اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول نہیں ہے ملک کی سیاست میں, اس لیے وہ بچ گئے اتنا بڑا ملک. اور اس وقت ان کے جو ایکسچینج ریزرو تھے نا جی, فارن ایکسچینج ریزرو, دوز ور 2.1 بلین. سر یہ بات ہم آج کہتے ہیں لیکن کل اس پر عمل نہیں کرتے. اوکے مقبول صاحب, I'm out of time. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کو پوائنٹ آف ویو لینے. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب, ٹھیک ہے, مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب یہ فرما دیجیے گا, پاکستان پیپلز پارٹی کا آپ حصہ رہے ہیں, ایک وقت میں بڑا قریب رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ کوئی رفٹ آ رہی ہے ان لوگوں میں؟ اور بنیادی طور پر یہ ظاہر ہے کہ جو ان کی بڑے میرج آف کنوینئنس تھی وہ نہیں چل پائے گی, کیونکہ شاہ محمود قریشی صاحب کلیم کر رہے ہیں کہ جی بس اب صرف ایک اعلان ہونا باقی ہے, باقی تو سب کچھ ہو گیا. لیکن جی آئی وش پیپلز پارٹی ویل, لیکن اس کو ہمیں بڑی پکچر میں دیکھنا ہوگا کہ اگر تو دو جو اپ کمنگ الیکشنز ہیں, اگر اس میں کوئی الیکٹرل الائنس نہیں بننے جا رہا, تو پھر تو ظاہری بات ہے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون یہ ایکسٹریم پوزیشنز لیں گی ایک دوسرے کے خلاف. اور یا کوئی اگر کوئی الائنس بنتا ہے ایسا کہ جس میں مسلم لیگ نون, جے یو آئی اور دیگر جماعتیں شامل ہوتی ہیں مائنس پیپلز پارٹی, تو پیپلز پارٹی کے پاس یہ پھر چوائس رہ نہیں جائے گی کہ وہ ایکسٹریم پوزیشن ان کے خلاف نہ لے. تو یہ الٹیمیٹلی اگر الائنس نہیں ہونا تو پھر یہ تو ہوگا. اینڈ گورنمنٹ چند ہفتے رہ گئے ہیں حکومت کے. انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ جس نے غلطی کی ہے, جس نے کوئی غلط کام کیا ہے, اس کو سزا دی جائے, اور اگر اس کے خلاف کوئی قانونی کارروائی کی جائے تو اس کے لیے بھی ایویڈنس ہونا ضروری ہے. اور اگر کسی کو شک کی بنیاد پر اریسٹ کیا گیا ہے, اس کے بعد اس کو کلیریفائی کر دیا ہے, تو اس کو بھی کلیئرلی ڈیفائن کر دینا چاہیے کہ اس کو کلیئر کر دیا گیا ہے. یہاں پہ ایک ابہام سا رہ جاتا ہے کہ کون اریسٹ ہو رہا ہے, کون بھاگ رہا ہے, کون ضمانت لے رہا ہے, کس کی ضمانت خارج ہو رہی ہے. یہ معاملات بڑے گرے ایریا میں آ گئے ہیں. اب سمجھ نہیں آتا کہ پریس کانفرنس سے جان چھوٹے گی یا قید تنہائی سے جان چھوٹے گی. اب معاملات جو ہیں وہ بہت زیادہ گرے ایریا میں چلے گئے ہیں. کوشش کیجیے کہ جو معاملات ہیں وہ صاف صاف طور پر واضح طریقے سے نظر آئیں کہ کون ملوث تھا 9 مئی کے سانحے میں اور کون نہیں تھا. ابھی یہ ابہام موجود ہے, اس ابہام کو غائب ہو جانا چاہیے, اس ابہام کو ہمیں ختم کر دینا چاہیے. یہ بہت ضروری ہے, انصاف کا یہی تقاضا ہے. اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے, آپ سے ملاقات ہوگی کل. آپ نے شو دیکھا, آپ کا شکریہ.